امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کے حوالے سے پاکستان کا بڑا اقدام۔ اسلام آباد ایکارڈ کے نام سے پاکستان کا فوری جنگ بندی کی تجاویز کا فریم ورک ایران اور امریکہ کو مل گیا۔ یہ فریم ورک پاکستان نے تیار کیا اور گزشتہ رات ایران اور امریکہ کو باضابطہ طور پر ارسال کیا گیا۔ عالمی خبر رساں ادارے رائٹرز کی رپورٹ میں بڑا دعویٰ سامنے آ گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کو دی گئی ڈیڈ لائن میں مزید توسیع کر دی۔ خبر ایجنسی کے مطابق ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی معاہدے کو اسلام آباد معاہدے کا نام دیا جا رہا ہے، جس کے تحت ابتدائی طور پر آبنائے ہرمز کو فوری طور پر کھولا جائے گا، پھر 15 سے 20 روز کے دوران جنگ بندی کے لیے جامع فریم ورک تیار کیا جائے گا۔ اسلام آباد معاہدے پر آج اتفاق رائے متوقع ہے۔ دوسری جانب سینئر ایرانی حکام نے بھی تصدیق کی ہے کہ پاکستان کی جانب سے فوری جنگ بندی کی تجویز موصول ہو گئی ہے۔ ایران امریکہ جنگ بندی کے لیے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ساری رات امریکہ اور ایران سے رابطے کرتے رہے۔ عالمی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے رات بھر امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، صدارتی ایلچی اسٹیو وٹکوف اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے مسلسل رابطہ رکھا، جس کے نتیجے میں ایران اور امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششیں اہم مرحلے میں داخل ہو گئی ہیں اور ایک جامع امن منصوبہ دونوں ممالک کو پیش کر دیا گیا ہے، جس پر عمل درآمد آج پیر سے ممکن ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ رائٹرز کے مطابق اس معاملے سے باخبر ایک ذریعے نے بتایا ہے کہ مجوزہ منصوبے کے تحت نہ صرف فوری جنگ بندی ممکن ہے، بلکہ اس کے نتیجے میں آبنائے ہرمز کو بھی دوبارہ کھولا جا سکتا ہے۔ اپنے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے جنگ کے خاتمے کی تجاویز پر جواب تیار کر لیا، مقررہ وقت پر تفصیلات کا اعلان کریں گے۔ ایران نے بھی اعلان کر دیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کے مطابق قومی مفادات کی بنیاد پر اپنے مطالبات ثالثی چینلز کے ذریعے پہنچا دیے گئے ہیں۔ ایران اپنے جائز مطالبات واضح طور پر بیان کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق جائز مطالبات بیان کرنے کو سمجھوتا کی علامت کے طور پر نہیں سمجھا جانا چاہیے۔ مذاکرات، الٹیمیٹم اور جنگی جرائم کے ارتکاب کی دھمکیوں سے مطابقت نہیں رکھتے، انفرادی یا مخصوص واقعات پر تبصرہ نہیں کرتے، لیکن کوششیں جاری ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ پاکستان کا ایران جنگ کے خاتمے کے لیے کسی مجوزہ فریم ورک کی خبروں کی تصدیق یا تردید سے گریز۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے ایران جنگ رکوانے کے لیے پاکستانی فریم ورک کی اطلاعات پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ 45 روزہ جنگ بندی یا 15 نکاتی تبادلے بارے کئی رپورٹس موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا موقف واضح ہے کہ خطے میں امن کے لیے سفارتی عمل اور کشیدگی کے خاتمے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو دی گئی سخت ڈیڈ لائن کے بعد خام تیل کی قیمتیں 52 ہفتوں کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں۔ سپلائی میں ممکنہ تعطل کے خدشات نے مارکیٹ کو ہلا کر رکھ دیا۔ برنٹ کروڈ کی قیمت 2% اضافے کے ساتھ $111.23 فی بیرل تک پہنچ گئی، جبکہ امریکی ویسٹ ٹیکسس انٹرمیڈیٹ کی قیمت میں 3.53% کا بڑا اضافہ دیکھا گیا، جس سے یہ $115.48 کی سطح پر آ گئی۔ عالمی سطح پر بھارت کی اسرائیل نواز پالیسی سزا یافتہ مجرم جیفری ایپسٹین کی ہدایات پر بنائی گئی۔ امریکی جریدے نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ میں تہلکہ خیز انکشاف سامنے آ گیا۔ رپورٹ کے مطابق جیفری ایپسٹین نے بھارت کی اسرائیل پالیسی میں اسٹریٹجک جھکاؤ کی تجویز دی۔ ایپسٹین کی اس تجویز میں $2 ارب کے اسلحے اور انٹیلیجنس خریداری میں اضافہ شامل تھا تاکہ وائٹ ہاؤس کی حمایت حاصل کی جا سکے۔ ایپسٹین نے قطری شاہی خاندان کے سامنے اس اثر کو اپنے مشوروں کا نتیجہ قرار دیا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ ایپسٹین نے بھارتی کاروباری شخصیت انیل امبانی کو امریکی اثر و رسوخ کے اہم حلقوں تک رسائی دی۔ 2016 کے رفال طیارہ معاہدے کو بھی اسی تناظر میں دیکھا جا رہا ہے، جہاں امبانی گروپ کو مختلف منصوبوں کی ذمہ داری دی گئی۔ القادر ٹرسٹ کیس کی سماعت کل تک مؤخر ہونے پر عمران خان کی بہنوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر دھرنا دے دیا۔ علیمہ خان نے نئی تاریخ ملنے تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف کیس کی آج ہونے والی سماعت بینچ کی عدم دستیابی کے باعث منسوخ کی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کل سماعت کے لیے مقرر کیا، تاہم مظاہرین نے دھرنا ختم کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کا مطالبہ تھا کہ انہیں اس کا پرنٹ آؤٹ دیا جائے۔ گاڑیوں کو پیٹرول اب ماہانہ کوٹے پر ملے گا۔ شہریوں کی ذاتی گاڑیوں کے لیے ماہانہ پیٹرول کا مخصوص کوٹہ فراہم کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے وفاقی حکومت نے پیٹرول پمپس پر ڈیجیٹل فیول مینجمنٹ سسٹم نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ فیصلے کے تحت کسی بھی شہری کو مقررہ کوٹے سے زیادہ پیٹرول لینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پیٹرول کوٹا سسٹم نافذ کرنے کے لیے پمپس پر موبائل فونز کی فراہمی کی تیاری مکمل کر لی گئی۔ آئل مارکیٹنگ کمپنیاں موبائل فونز کی خریداری کے لیے رقم فراہم کریں گی۔ پاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی کی تیار ایپ کے ذریعے ڈیجیٹل مانیٹرنگ کی جائے گی۔
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद पंजाब में अशियाए ज़रूरिया पर रिलीफ देने की तजावीज़ तैयार करी गई। मुख्तलिफ सब्सिडी मॉडल्स तैयार। ज़राए पंजाब असम्बली के मुताबिक सहूलत बाज़ारों में ज़रूरी अशिया पर 10 से 20% सब्सिडी की तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है। मंडियों के रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद को सब्सिडी देने की तजवीज़ पर भी गौर किया जा रहा है। सहूलत बाज़ारों में सार्फिन को बराह रास्त रिलीफ दिया जा सकता है। मुझे कोई बद्दुआ देना चाहता है तो दे, मैं रियासत को नुकसान नहीं होने दूंगा। वफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने ऐलान कर दिया। बोले, पेट्रोल की कीमतों पर सियासत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का जिक्र करते हुए कहा कि इनके सेक्रेटरी जनरल ने ट्विटर पर ऐसा तूफ़ान मचाया जैसे सारे मसाइल आज ही पैदा हुए हों। लैंड क्रूज़र्स वालों को 10,000 रुपये की सब्सिडी नहीं दी जा सकती। रिलीफ सिर्फ मुस्तहकीन के लिए है। वज़ीर आज़म के एतमाद तक बतौर वज़ीर पेट्रोलियम अपनी जिम्मेदारियां अदा करता रहूँगा। हज ज़ायरीन के लिए फ़िज़ाई किरायों में इजाफा ना करने का ऐलान कर दिया गया। वज़ीर बराए मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ का कहना है कि आलमी सतह पर तेल की कीमतों में इजाफे के बाद हज के लिए पाकिस्तानी आज़मीन को फ़िज़ाई किरायों में किसी इजाफे का सामना नहीं करना पड़ेगा। हुकूमत पाकिस्तान ने एयरलाइंस के साथ मुआहदा किया है जिसके तहत तयशुदा पैकेज के मुताबिक ही आज़मीन को सऊदी अरब मुंतकिल किया जाएगा। इस मुआहदे के तहत एयरलाइंस पाबंद हैं कि हज पैकेज में कोई इजाफा ना किया जाए। मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में जमानत पर डॉक्टर फजीला अब्बासी को अदालत से एक और रिलीफ मिल गया। गैर कानूनी क्लिनिक केस में 50,000 रुपये की मचलकों के एवज मुलजिमा की अबूरी जमानत 15 अप्रैल तक मंजूर करी गई। अदालत ने अदाकार हमजा अली अब्बासी की बहन मुलजिमा फजीला अब्बासी को शामिल तफ्तीश होने की भी हिदायत की है। रावलपिंडी के फास्ट बॉलर नसीम शाह इंजरी की वजह से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए पाकिस्तान सुपर लीग से बाहर हो गए। फ्रेंचाइज ने भी तस्दीक कर दी। रावलपिंडी की इंतजामिया का कहना है कि फास्ट बॉलर नसीम शाह कराची किंग्स के खिलाफ साइड इंजरी का शिकार हो गए थे। टीम का मेडिकल स्टाफ उनकी रिकवरी को मॉनिटर कर रहा है। उम्मीद है नसीम शाह रिहैब और फिटनेस क्लियरेंस के बाद टूर्नामेंट के आखिरी मरहले में वापसी कर सकेंगे। रावलपिंडीज नसीम शाह के साथ खड़ी है। पाकिस्तानी बॉक्सर समीर खान की ज़मीन पर गिरे भारतीय परचम को उठाने की वीडियो वायरल हो गई। सोशल मीडिया सार्फिन ने पाकिस्तानी बॉक्सर के इस इकदाम को हकीकी खेलों की रूह और बाहमी एहतराम की बेहतरीन मिसाल करार दिया। पाकिस्तानी बॉक्सर की ज़मीन पर गिरे हुए भारतीय परचम को उठाकर मेज़ पर रखने की वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से गर्दिश कर रही है, जिस पर सार्फिन का कहना है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी के इस अमल ने यह पैगाम दिया है कि खेल में भाईचारा, बाहमी एहतराम और इंसानियत की कदर सरहदों से बालातर है।